السلام علیکم۔ جابلیس نومیڈ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ غالب اور جانا کے چاہنے والوں نے آخرکار فرصت کے رات دن ڈھونڈ ہی لیے۔ سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں خود کو تصور جانا کے علاوہ کیسے مصروف رکھا جائے تاکہ انسان ذہنی طور پر بھی صحت مند رہ سکے اور اس کام سے کچھ حاصل بھی ہو، یعنی لایانی کاموں سے دور رہا جائے۔ سوچا ان لوگوں کے لیے جو خود کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں اور باہر بھی نہیں جا سکتے، خاص کر سیر سپاٹے کے شوقین افراد جو ان دنوں میں عموماً کیمپینگ کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، تو سماجی دوری کے اس وقفے کے دوران باہر جائے بغیر بھی آپ گھر کے ایک حصے میں کیمپنگ کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کیمپنگ کا مزہ فائر باکس کیمپنگ سٹور کے بغیر تو ادھورا ہی رہتا ہے، تو سوچا کیوں نہ آج فائر باکس کی ان باکسنگ کر کے آپ کو فائر باکس سے متعارف کروایا جائے۔ آپ چاہے گھر میں ہوں یا کسی جنگل میں، فائر باکس کو کام میں لا کر آپ خود کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پارسل میں کیا آیا ہے، ساتھ مل کر جائزہ لیتے ہیں۔ اس پارسل کو پہنچنے میں تقریباً 4 ہفتے لگے ہیں اور یہ 13 مارچ کو یہاں پہنچا، اور اب ہم سب انشاءاللہ مل کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس میں 2 ماڈلز آپ خرید سکتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ماسٹر پروڈکٹ ہے۔ تو سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے صرف سٹوو آپ کو مل جاتا ہے اور فائر سٹکس مل جاتی ہیں 2، لیکن اگر آپ ماسٹر پروڈکٹ لے لیں تو پھر آپ کو 4 فائر سٹکس مل جاتی ہیں اور ساتھ میں ایکسیسریز بھی۔ ایکسیسریز میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں 3-4 مختلف قسم کے آئٹمز ہیں جو کافی کام کے ہیں، خاص کر اس میں جو اسٹیک بنانے کا آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے انسٹرکشن لیفلیٹ آپ دیکھ لیں۔ اس میں سمپلی بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ اس کو کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں فائر سٹکس کا تھوڑا استعمال انیشیل کہ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ گرل پلیٹس جو ہیں آپ کیسے رکھیں گے، اور تھوڑا آگ کا آئیڈیا بتایا ہوا ہے، اور اس میں یہ جو سوراخ بنے ہوئے ہیں اس کا استعمال آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس کو واپس کیسے بند کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نائلان کا بنا ہوا پاؤچ ہے، کافی اچھا اسٹینڈرڈ کا فیل ہو رہا ہے، اور اس میں فائر اسٹو استعمال کرنے کے بعد آپ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ کافی استعمال کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک ہی رہے گا، کافی اچھا بنا ہوا ہے۔ اور یہ سٹو ہے آپ کے سامنے، اور کتنا دیکھیں آپ سٹیل کا بنا ہوا ہے، اور فولڈنگ حالت میں کتنا پتلا سا ہے، اور آپ اس کو بیگ میں آسانی سے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ پیکنگ میں یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹرا جو پلیٹس آتی ہیں، یہ ہے پہلا والا جو ہے، یہ اگر آپ کے پاس کپ یا کوئی ایسا واٹر ہولڈر ہے جس پہ آپ پانی بوائل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے استعمال کے لیے یہ والا چھوٹا اسٹیک اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ اسٹیک پلیٹ ہے،
یہ اگر آپ کی نچلی سطح جو ہے اس کو اگر آپ کم فیول استعمال کرنا چاہتے ہیں، لکڑی یا کوئلہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بڑا والا جو ہے، یہ بڑا اسٹیک بنانے کے لیے پلیٹ ہے، اچھے استعمال کی میں آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ کاٹن کا تھیلا ہے جس میں آپ استعمال کے بعد ظاہر ہے کہ اس پہ کافی کالک لگی ہوتی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ کالک بیگ میں یا کہیں اور پہ بھی لگے، تو اس کو تو آپ دھو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ استعمال کے بعد آپ اس کو کاٹن کے اس تھیلے میں بند کر سکتے ہیں۔ تو ڈبے کو ایک طرف ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کو کھول کے بنانا بڑا آسان ہے۔ یہ فائر سٹکس آپ نکال لیتے ہیں، 2 ایک ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ 2 ہو گئی اور یہ 4، اور اس کے بعد آپ اس کو کتاب کی مانند آپ کھول لیں، اور یہ فائر ٹرے ہے، اور بس آپ کھول لیں اور یہ آپ کا سٹو تیار ہے۔ اور یہ نیچے والا جو ہے یہ اس کا بیس بن جاتا ہے، جس میں اگر آپ لکڑیاں ڈال رہے ہیں یا کوئلہ ڈال رہے ہیں، یا اگر آپ کے پاس اسپرٹ لیمپ ہے وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ وہ جو ایک ایکسٹرا آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوا ایک پلیٹ آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ مختلف لیول پہ آپ اونچا لگا کے اپنے جو مختلف فیول آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں، تاکہ ان کا شعلہ جو ہے وہ قریب تر ہو۔ وہ انشاءاللہ جب اس کو استعمال کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے فیول رکھنے کے لیے۔ اور یہ لکڑیاں جو ہیں 3 طریقے سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، ایک سامنے لگا ہوا ہے، اوپر سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور دوسرا ایک اور سائڈ پہ بھی لگا ہوا ہے، تو 2 سائڈ سے آپ لکڑیاں ڈالتے ہیں اور اوپر سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ فلپ جو ہے ایک ہلتا ہے، یہ درمیان والا، اس کو اگر آپ ہوا کے کم کرنے اور زیادہ کرنے کا ہے، اگر آپ اس کو بند کریں گے تو ہوا تھوڑی کم ہو جائے گی اور فیول جو ہے وہ کم جلنا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہوا سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو ایندھن ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ جلنا شروع ہوتا ہے۔ اگر لکڑیاں یا کوئلہ آپ نے ڈالا ہوا ہے نا، تو یہ فلپ، یا اگر تیز ہوا چل رہی ہے تو فلپ کو اوپر کریں تو وہ زیادہ تیز ہوا جو ہے آپ کی آگ کو متاثر نہیں کرتی نا، وہ ڈبہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا سادہ اس کا استعمال ہے، آپ کو نکالیں اور رکھیں۔ اور یہ جو ہے اگر آپ گرل پلیٹ لگانا چاہیں تو اس کے اپنے سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں یہ بڑے اچھے طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے، اور ایک سائڈ پہ اگر آپ فکس کرنا چاہیں تو یہ فائر سٹک سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور یہ بڑے مضبوط طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سٹیک بڑا ہو، تقریباً 6 انچ کا ہو، تو اس میں بڑے خوبصورتی سے بن جاتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے فیول کے ساتھ جو ہے کافی آگ جو ہے حرارت آپ کو ملتی ہے، اور BTU اس کا بڑا اچھا ہے آؤٹ پٹ۔ چند کوئلوں سے آپ پورا اپنا کھانا بنا لیتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہیں وہ آپ جمع کریں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی لکڑیاں ہوں، اور ٹہنیاں آپ خشک ٹہنیاں آپ جمع کریں اور آگ لگا لیں، اور وہ آپ کو کھانا بنا کے
دے دیتی ہیں. صرف یہ کہ ٹہنیاں آپ کو ڈالنی ہوتی ہیں مسلسل تاکہ وہ آگ جلتی رہے. اور یہ چھوٹا گرل پلیٹ آپ دیکھ لیں، اور یہ ہے آپ کا فائر باکس.